اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف کے مہینوں میں بہت سارے روزے کی حالت میں مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں بہت سارے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہمارے پاس حل ہو۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ جو روزے رکھتی ہے اور روزے کی حالت میں پورا دن گزارتی ہے اور رات بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزارتی ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو درپیش آتے ہیں، اب وہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالخصوص بسا اوقات رمضان کا روزہ رکھا ہے، فجر کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آرام کرنے کی، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو آرام کرتے ہیں یا ظہر کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں۔ ہر شخص کی مختلف کیفیت ہے، وہ کبھی بھی سوئے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جناب وہ سوتے وقت رمضان کا روزہ تھا اور احتلام ہو جاتا ہے، تو اب احتلام ہو جانے کی وجہ سے کیا رمضان کے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ غسل لازمی کرنا ہوگا، غسل اس پر فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات کو سویا اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو بعض لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سحری کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کی حالت ناپاکی والی ہوتی ہے اور سحری کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے، تو اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب اس معاملے میں دو صورتیں ہم کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ وقت کو دیکھ لیں، وقت کتنا باقی ہے، آپ غسل کریں گے اور ساتھ آپ سحری بھی کر لیں گے، تو اب بہتر یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے غسل کر لیں اور اس کے بعد سحری کر لیں۔ اور اگر وقت بالکل کم ہے، 10 سے 15 منٹ ہیں، آپ سحری کریں گے اور وقت پورا ہو جائے گا اور غسل کی طرف جائیں گے تو سحری کرنا رہ جائے گی، تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے سحری کر لیں، سحری کر لیں اور سحری کے بعد آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد نماز کی طرف چلے جائیں، تو یوں معاملہ بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے، اب وہ عورتوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں مینسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حیض کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اگر رمضان کے روزے کی حالت میں یا ویسی بھی کوئی روزے رکھ رہی ہے عورت اور اسے مینسز یا حیض شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ رمضان شریف کے بعد جا کے قضا کرے گی، نمازیں اس صورت میں اس پر بالکل معاف ہیں، بعد میں بھی قضا نہیں کرے گی۔ اب اسی طریقے سے عورت کو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد رمضان شریف ہے، روزے کی حالت میں یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ رب کائنات کا یہ چل رہا ہے۔ تو رمضان شریف میں اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد بھی خون آتا ہے، اور اگر یہی والی صورت ہے اور حالت روزہ میں ہے عورت، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب تک وہ بچہ جننے کے بعد کا جو خون ہے وہ جب تک لگا رہے گا جب تک یہ رمضان کا روزہ عورت نہیں رکھے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صورت پیش آتی ہے عورت کو حیض اور نفاس کے علاوہ استحاضہ کی۔ استحاضہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، اور بیماری کا خون میں اس میں عورت کو نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ رمضان کا روزہ، یہ مسلسل یہ رکھیں گی۔ اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جناب استحاضہ کی صورت میں مسلسل جو ہے نا وہ خون آ رہا ہے، تو اب نماز کا کیا کریں؟ تو نماز کا یہ حکم ہے کہ نماز اس صورت میں عورت پر معاف نہیں ہوگی، وہ چاہے وہ رمضان شریف ہو یا اس کے علاوہ ہو، روزہ بھی رکھے گی اور ساتھ نماز بھی پڑھے گی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے، چاہے اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ ہو، بسا اوقات مرد کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جناب وہ اس کو قطروں کی بیماری ہے، یا اس کو ایسی بیماری ہے کہ مسلسل اس کو وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وضو رہتا نہیں ہے، یا ری کا اسے پرابلم ہے، تو وہ مسلسل یہ مسئلے اسے درپیش آتے رہتے ہیں، تو اب ایسا شخص شرعی معذور ہے
اور عورت کے ساتھ بھی اگر یہی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی شرعی معذور ہے۔ شرعی معذور ہونے کی صورت میں شرعی معذور کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک ایک نماز کا وقت کہلاتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک ایک نماز کا وقت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد ان دونوں صورتوں میں ایک پورا وقت اس کا ناپاکی کی حالت میں گزر جاتا ہے، مسلسل اسے قطرے گرتے رہتے ہیں، یا اگر وہ وضو کرے گا تو پھر اسے ہوا خارج ہوگی اور اس کا یہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں ایک وقت نماز کے گزر گیا تو اب اس صورت میں وہ شرعی معذور کہلائے گا۔ اب شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسے قطرے آتے رہیں یا اس کا وضو ٹوٹتا رہے، وہ اسی دوران وضو کرے گا اور اسی حالت میں جتنی چاہے نمازیں وہ پڑھ لے گا۔ سیم مسئلہ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ بھی ہے، اگر بیماری کا خون اسے لگا ہوا ہے تو مسلسل جاری ہے، نماز کا ایک وقت گزر جاتا ہے، اسے ٹائم نہیں ملتا، اسے وقت ہی نہیں ملتا کہ اب اس کو حل کیا جائے، تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب وہ اسی حالت میں وضو کرے گی اور جتنی چاہے نمازیں پڑھے اب وہ نمازیں پڑھے گی، اگرچہ اس کا خون بہتا رہے یا اس کا وضو ٹوٹتا رہے، کیونکہ اب وہ شرعی معذور ہو چکی ہے۔ تو اب شرعی معذور میں شریعت نے کہا ہے کہ اب یہ آپ کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس کے کپڑے ناپاک ہوتے رہیں اور یہ سارا سلسلہ ہوتا رہے اور اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ شرعی معذور کے مختصر سے احکام میں نے اس مسئلے کے ضمن میں بیان کر دیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسے مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔